کے وقت اور شدت جہاد کے وقت، جب انسان کافر کے ساتھ جہاد میں کافر کے مقابل لڑ رہا ہو اور صحیح شدت ہو جنگ میں، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کم اس کو رد کرتا ہے۔ اور اسی طرح اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، یعنی اذان مکمل ہونے کے بعد جو انسان غور اور فکر کے ساتھ اذان کو سنے، اذان کا جواب دے، اور پھر حضور علیہ السلام پر جو وسیلے کی دعا ہے اس کو مانگنے کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ اذان کے کچھ اذان کے حوالے سے فقہی مسائل، زیادہ ہمارا اس وقت انہی فقہی مسائلوں پہ زور ہوتا ہے۔ وقت ہونے سے قبل اگر اذان کہہ دی جائے، اکثر کچھ ساتھیاں دا، بزرگاں دا اور چھوٹے وڈے سارے دا یہ طریقہ بن چکا، فجر دی اذان دے ٹائم تے ادو روزہ بند کر دینے تو فوراً اذان کہہ دیندے نے۔ روزہ بند کرن دا ہور ٹائم ہے اور اذان دا ہور ٹائم ہے۔ اگر اذان ٹائم تے نہ کہی جاوے، چاہے فجر دی ہوئے، چاہے ظہر دی ہوئے، چاہے عصر دی ہوئے، مغرب دی، عشاء دی، کسے وقت دی بھی اذان ہوئے، فجر دے وچ ائمہ کرام دا اختلاف ہے، لیکن فجر تو دوسریاں دے وچ حنفی امامہ دا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر اذان وقت تو پہلے ہو گئی تو پھر وہ اذان دوبارہ کہی جائے گی، یا ایک انسان نے اذان شروع تے وقت تو پہلے کی تھی اور اذان کہندے درمیان اذان دا وقت آ گیا، اس نے جلے شروع کی تھی تو اس لئے اذان دا ویلا نہیں شروع تھی آیا، اور جلے اس نے ختم کی تھی ہے تے اس ویلے اذان دا وقت شروع ہو گیا، اس اذان دا بھی اعادہ کیتا ویسی، اس نو بھی دوبارہ پڑھیا ویسی، جیڑی مکمل وقت تو پہلے ہو گئی اس دا بھی اعادہ کیتا ویسی، اور جیڑی وقت تو پہلے شروع ہوئی ہے لیکن ختم جلے ہوئی ہے تو وقت شروع ہو چکا ہے سی، اس اذان دا بھی اعادہ بہتر ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ فرائض کے سوا باقی تمام نمازوں، جنازہ ہو، عیدین، سنن، نظر کی کوئی نماز اور تراویح، استسقاء، چاشت، کسوف، خسوف وغیرہ یہ جتنی نمازاں ہیں انہاں دے کان اذان دا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اذان دے کچھ ثواب تو علاوہ دنوی فائدے بچے اور مغموم کے کان میں اور مرگی والے اور غضب ناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں اگر یہ اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے مزاج میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو، یہ تجربے کی بات ہے، آپ بارہا آزمائیں، بغیر کسی کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب بچہ زیادہ روئے بار بار اسے اٹھا کر اذان دیں، انشاءاللہ اذان کی برکت سے وہ چپ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی مرگی والا ہے، اس کے کان میں اذان کہہ دیں، مرگی کا جتنا سخت دورہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اذان کی برکت سے اس کے دورے کو ختم فرما دے گا۔ بلکہ بعض مقام پہ شرابیوں کے کانوں میں اذان دی ہے تو شراب کا ایک برا نشہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے انسان، اور یہ آزمانے کی بات ہے، بارہا آزمائی ہوئی بات ہے، اس کو ضرور اذان سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ غضب ناک آدمی ہو یا کوئی جانور جس نے ساڑی زبان جادن وڈرے کھلا غضب ناک ہو گیا، اس دے سامنے اذان دینا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اذان دی برکت دے نال اس دے مزاج دے وچ بھی نرمی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح شدت لڑائی دے وچ آتش زدگی، کسی علاقے دے وچ اگ لگ گئی اور اگ تے قابو نہیں پایا جا رہا، اذان دے دو، فقہا نے یہ چیزاں نقل کیتیاں نے۔ اور آدمی رستہ بھول گیا، رستہ بھولیا اتھے اذان کہہ دو، کسی تے سرکش جن آ گیا اور جن اس نے بڑا تنگ کر رہا، اس دے کول اذان کہہ دو، اذان دی برکت دے نال کافی افاقہ ہوئے گا۔ اسی طرح جنگل وچ آدمی راہ بھول ونجے، کھڑے ہو کے کوئی دسنا لئی نہیں رستہ کیڑے پاسے، کھڑے ہو کے اذان دے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ رستے دا سبب عطا فرما دے گا۔ دوستو، حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔